آپ کا بھروسہ ہے ہماری ذمہ داری، وعدوں سے اب کام نہیں چلے گا، آزادی کا ہر خواب سچا کرنا ہے، روٹی کپڑا اور کچا مکان پکا کرنا ہے، اور بننا ہے اپنی نسلوں کا محافظ۔ ہم ہیں ترقی کے اس سفر میں آپ کے ہم سفر، ہم رکھیں گے آپ کو ہر خبر سے باخبر۔ سمٹ رہی ہیں انتظار کی گھڑیاں، اور شروع ہو رہا ہے سچ کا سفر۔ دیکھیے عرض پاکستان ارشد چودھری کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ارشد چودھری کے ساتھ میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، عرصہ 20 سال سے صحافت کے ساتھ منسلک ہیں، کئی بار کھاریاں پریس کلب کے مختلف عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ رواں سال 2020 میں کھاریاں پریس کلب کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ آئیے آج ان سے صحافت اور دیگر امور پر گفتگو کرتے ہیں۔ کھاریاں پریس کلب کے موجودہ صدر محترم جناب زمان احسن صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سب سے پہلے جو سوال ہے، کیا صحافت کا بچپن سے شوق تھا یا اتفاقاً آمد ہوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور خصوصی طور پر میں عرض پاکستان نیوز یعنی کہ ARP نیوز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ARP نیوز ڈسٹرکٹ گجرات کی جو صحافت ہے اس میں ایک خوش آئندہ اضافہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ادارہ آگے جا کر بہت ترقی کرے گا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو صحافت کا شوق تو مجھے بچپن سے تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں دوسری یا تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، تو میں جنگ اخبار اس وقت بڑی پاپولر تھی، تو میں اس کا باقاعدہ روزانہ مطالعہ کرتا تھا، تو صحافت کا شوق تو تھا۔ لیکن باقاعدہ طور پر آغاز جو صحافت کا میں نے کیا وہ 2001 کے بلدیاتی الیکشن میں کیا۔ میرے کزن اس وقت نائب ناظم کی نشست پر الیکشن لڑ رہے تھے، تو ان کا ایک جلسہ ہوا تھا مین بازار کھاریاں میں، تو اس کی میں نے خود ہی وہ ایک رپورٹ تیار کی، اور وہ میں لے کر گیا ہمارے سینئر ساتھی ہیں سابق صدر کھاریاں پریس کلب مرزا عبدالرؤف زاہد صاحب کے پاس۔ وہ اس وقت ساتھ ہی ان کا نیک عالم مارکیٹ میں آفس تھا، وہ روزنامہ روزن گجرات کے بیورو چیف تھے کھاریاں میں۔ تو میں نے جب ان کے سامنے جا کر وہ رپورٹ رکھی کہ اس کو برائے مہربانی شائع کر دیں کل والے پیپر میں، تو انہوں نے رپورٹ دے کر کہا کہ پنجابی میں، اوہ یار تو ساڑھے نال بھی اچھا لکھنا میں۔ اچھا۔ پھر انہوں نے مجھے ویلکم کہا صحافت میں، تو وہاں سے میں نے باقاعدہ آغاز کیا تھا روزنامہ روزن سے 2001 میں۔ کیا آپ صرف شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی مصروفیات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جو لوکل صحافی ہوتے ہیں ان کی اس کے علاوہ بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں۔ آپ خود بھی ہمارے ساتھی ہیں کھاریاں پریس کلب میں، تو سارے معاملات کا آپ کو علم ہے کہ جو صحافی ہوتے ہیں ان پر سماجی ذمہ داریاں جو معاشرے کی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ کسی کا بل زیادہ آ گیا، وہ اس کے پاس لے کر آئیں گے، کسی کو تھانے میں پرابلم ہے، کسی کو کچہری میں پرابلم ہے، کسی کو پٹواری سے، دوسرے گیس بجلی کے محکموں، تو وہ سارے بھی یہ قسم کا بہت بڑا سوشل ورکر ہوتا ہے صحافی۔ ویسے تو صحافیوں پر بڑی تنقید کی جاتی ہے، لیکن لوگ اپنے مسائل لے کر صحافیوں کے پاس آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں کون بندہ ہے جو MNA MPA کے پاس لے کر جاتا ہے؟ وہ ان کے اپنے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سپورٹر ہوتے ہیں، وہی ان کے پاس۔ باقی سارے جو یہ سماجی شعبے میں چھوٹے موٹے کام ہیں، یہ صحافیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو وہ بخوبی سارا انجام بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ لوکل صحافت، قومی صحافت اور بین الاقوامی صحافت کے بارے میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ لوکل صحافت وہ ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ داریاں لوکل صحافی پر ہیں، اور سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ بھی لوکل صحافی کو ہیں۔ مطلب اس کو کوئی ریٹرن نہیں ہے، صرف اس نے وہ اپنے ادارے کے لیے بھی کام کرنا ہے، پھر لوگوں کے لیے بھی کام کرنا ہے، پھر اس کے علاقے کے جو مسائل ہیں جو مختلف محکموں سے وابستہ ہیں اور جو ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں اور طرح کے، وہ بھی سارے اس نے فیس کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوکل صحافی کو بہت زیادہ پریشانیوں کا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ریٹرن میں اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، نہ وہ لوکل معاشرہ وسائل دیتا ہے اور نہ ان کے ادارے دیتے ہیں۔ وہ سمجھے کہ بس بیچارے اپنی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ تو اور سب سے زیادہ جو جینون عام آدمی کی اور معاشرے کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ بھی لوکل صحافی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ قومی صحافت، تو قومی صحافت بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے صحافت جو ہے، تو وہاں بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں اگر جمہوریت کے استحکام کے لیے، قانون و انصاف کی بالادستی کے لیے جہاں پر بھی لیڈنگ رول ہوگا وہ صحافت ہی سر انجام دیتے ہیں۔ ابھی بارہا جنرل مشرف کا جو دور تھا، وکلا کی تاریخ تھی، تو وہ آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، چلو پہلی تاریخیں تو ماضی کی بات ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوکل صحافت نے رائے عامہ میں ہموار کرنے میں، لوگوں کا ذہن بنانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ ابھی جو تبدیلی کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہاں بھی لوکل صحافت نے ہی کردار ادا کرے۔ مطلب مختصر یہ کہ جو صحافت ہے وہ کسی بھی معاشرے کی استحکام کے لیے، بہتری کے لیے اور اس کے اچھے فیوچر کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ موجودہ دور میں صحافت اور سوشل میڈیا کا مقابلہ جاری ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں یہ کہوں گا کہ صحافت اور سوشل میڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نامقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں جو ایک ٹرینڈ کسی بھی فیلڈ میں بندہ ہے وہ کام کر سکتا ہے، ان ٹرینڈ نہیں کر سکتا۔ یہی فارمولہ لاگو ہوتا ہے صحافت پر اور سوشل میڈیا پر۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ابھی کیا رہ گیا ہے سوائے لڑائی جھگڑے کے، ایک دوسرے پر الزامات کے، گالیوں کے، کچھ بھی نہیں۔ اور ایک ایجان کی کیفیت پیدا کرنے میں، افواہیں پھیلانے میں وہ سوشل میڈیا سب سے آگے ہے۔ کوئی بندہ یقین نہیں کرتا کہ سوشل میڈیا پہ جو نیوز آئی ہے وہ درست ہوگی یا غلط ہوگی۔ اکثر لوگ اگر وقتی طور پر وہ اس پر یقین کر بھی لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سراسر جھوٹ کا پلندہ تھا۔ اس کے مقابلے میں آپ صحافت دیکھیں، صحافت اگر ہم سوشل میڈیا پہ بھی استعمال کرتے ہیں تو لوگ صحافیوں کی خبر پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک عام بندہ جو سوشل میڈیا سبھی استعمال کر رہے ہیں نا، لیکن اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافت ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک باوقار شعبہ ہے، یعنی اوریجنل جینون چیز، اصلی چیز، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، فیک ٹائپ۔ جی سوشل میڈیا پر صحافت اور صحافیوں پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ تنقید بلا جواز ہے۔ دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ صحافی بلا معاوضہ لوکل لیول پر جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور معاشرے کی، عام آدمی کی سب سے زیادہ اپروچ بھی لوکل صحافیوں تک ہوتی ہے، اور محکمے کے جو مسائل ہیں، دیگر جو مطلب معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر وہ صحافی ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ کسی بھی علاقے میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے آگے فرنٹ لائن پر صحافی ہی موجود ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید بلا جواز ہے۔ دیکھیں آپ جو مختلف شعبہ جات ہیں جن میں وکلا ہیں، ڈاکٹرز ہیں، علماء اکرام ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، وہاں پر بھی ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب صحافیوں کی باری ہوتی ہے تو مجموعی طور پر صحافت کو غلط کہا جاتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں درست بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی سے پرابلم ہے تو وہ اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن مجموعی طور پر صحافیوں کے بارے میں ایسی تاثر پھیلانا غلط ہے۔
ایک صحافی بحیثیت پاکستانی اپنے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہے معاشرے کی آنکھ اور کان کہا جاتا ہے ان کو. تو جہاں تک صحافیوں کا تعلق ہے تو یہ بڑے باخبر ہوتے ہیں، ہر معاملے کا علم انہیں ہوتا ہے. اسی طرح مجموعی طور پر آپ ایک گلی سے لے کر ایک ملک کی سطح تک صحافی جو ہیں لیڈنگ رول ادا کرتے ہیں لوگوں کا ذہن بنانے میں، اور یہ کرنا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر صحافی کو اپنے اپنے جہاں تک اس کی سرکل بنتا ہے اس کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. تو صحافیوں کو لوگوں کا مثبت ذہن بنانے میں، معاشرے کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے اور مجموعی طور پر جو ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. اور لوگوں کی جو توانائیاں ہیں ان کو مثبت سائڈ پہ لانے کے لیے، صرف کرنے کے لیے صحافی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہماری تحصیل کھاریاں اور ضلع گجرات میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، واقعی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سرمایہ ہے، اور بالخصوص ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ضلع گجرات اور خصوصی طور پر تحصیل کھاریاں یہاں کے اوورسیز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، اور انہوں نے وہاں پر محنت کر کے اپنا بڑا نام پیدا کیا ہے. اور اپنا نام پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا. ابھی دیکھیں 1960 سے لے کر اب تک جو مین معیشت کو سہارا دیتا ہے وہ ہمارا زر مبادلہ ہوتا ہے جو اوورسیز بھجواتے ہیں، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی طور پر میں یہاں پر آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے لوکل ادارے ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ، ان کو خصوصی طور پر اوورسیز کے لیے ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے کہ ان کی دلچسپی اور رجحان پاکستان میں قائم رہے، اور ان کی آنے والی نسلوں کا بھی. اور اس کے لیے خصوصی طور پر تحصیل کھاریوں میں بڑے مسائل ہیں جو ان کو حل کرنا چاہیے ان اوورسیز کے حوالے سے. ابھی تک یہاں پر OPF اسکول نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے. اس طرح کے ان کے لیے دلچسپی کے لیے کچھ ایسے پروگرام اور پالیسیاں ترتیب دینی چاہیے کہ ان کی دلچسپی پاکستان کے ساتھ قائم رہے، اور پاکستان کو جو وہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ سلسلہ برقرار رہے. کیا آپ صحافیوں کے احتساب کے حق میں ہیں؟ جی بالکل. ہم صحافی جہاں پر دوسروں کے احتساب کرتے ہیں یا لکھتے ہیں ان کے بارے میں صحافیوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اگر کہیں پر کوئی صحافی غلط کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا کسی کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے یا بلیک میل جسے کہتے ہیں بدنام کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، تو صحافیوں کا احتساب ہونا چاہیے. اور آپ کو جیسا کہ آپ خود بھی سینئر صحافی ہیں، ہمارے کھاریاں پریس کلب کے ممبر ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے کھاریاں پریس کلب میں بھی سلسلہ شروع کر رہا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے کھاریاں پریس کلب کی جو شکایات ہیں عام وہ بہت کم ہیں، اور بڑا مثبت کردار ہے کھاریاں پریس کلب کے صحافیوں کا. ملکی سیاست کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواہش ہے کہ جس طرح مہذب ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پر ادارے مضبوط ہوتے ہیں، شخصیات اتنی مضبوط نہیں ہوتی. تیسری دنیا کا اور اسی طرح پاکستان کا بھی یہ المیہ ہے کہ یہاں پر ادارے کمزور ہوتے ہیں اور شخصیات یعنی کہ سیاسی شخصیات یہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اس سلسلے میں شعور کی ضرورت ہے کہ وہ ان پارٹیوں کو ترجیح دیں جو پاکستان کی ترقی اور ملکی اداروں کی ترقی کی بات کرتے ہیں، عام آدمی کی ترقی کی. جو خاندانی پارٹیاں ہیں ان سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے نیکسٹ ٹائم. جو کون سا سیاسی لیڈر آپ کا فیوریٹ ہے؟ جی میرا سیاسی فیوریٹ لیڈر تو قائد اعظم صاحب ہیں. کیا سیاست کے آنے کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ نہیں جی، کبھی نہیں سوچا، کیونکہ سیاست یہاں پر جو ہمارے پاکستان میں نا یہ سرمایہ داروں کے لیے جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہو اور وہ اربوں بنا سکیں. تو یہ المیہ ہے. میں اپنا نہیں کہتا، لیکن بہت سارے پاکستان کے جو نوجوان تعلیم یافتہ باشعور
جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں آنا چاہیے اور اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. وہ بیچارے تو اپنی ڈگریاں لے کر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں دفاتر کے باہر، اور جو پیسے والے ہیں، بااثر لوگ ہیں، وہ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں. جو موروثی سیاست ہے وہی چل رہی ہے ابھی. اگر زندگی میں کبھی موقع ملے تو جوائن کریں گے سیاست؟ نہیں جی، فی الحال ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے میرا اس طرح کا. موجودہ حکومت کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب موجودہ وزیر اعظم جو ہیں وہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے اقتدار میں، تو انہیں تبدیلی لانی چاہیے. ابھی انہیں تقریباً نصف مدت سے بھی کم ہوئی ہے. پہلے نمبر تو یہ ہے کہ انہیں موقع ملنا چاہیے اپنے 5 سال پورے کرنے کا. اس کے بعد عوام سب سے بڑے جج ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس حکومت کو جاری رہنا چاہیے یا اس کی جگہ پر کوئی تبدیلی نہیں لانی چاہیے. تو یہ ان کو موقع ملنا چاہیے. آئندہ الیکشن میں بحیثیت صحافی کس پارٹی کو برسر اقتدار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستانیوں کا تعلق ہے تو یہ کبھی بھی کسی ایک پارٹی سے مطمئن نہیں ہوئے. ہمیشہ یہ اگلی بار نئی حکومت لے کر آتے ہیں. تو دیکھیں اگر عمران خان صاحب ابھی ان کے پاس مدت بہت کم رہ گئی ہے، وقت بہت کم رہ گیا، 2.5 سال گزرنے میں وقت نہیں لگتا، اگر وہ 5 سال بھی پورے کریں تو انہیں حقیقی تبدیلی لانی چاہیے اگر وہ اپنی پارٹی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. زندگی کو دوستوں کے ساتھ زیادہ انجوائے کرتے ہیں یا کہ فیملی کے ساتھ؟ اس بارے میں ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے. جو دوستوں کا وقت ہے یا آپ کے آفس کا وقت ہے یا باہر کا جو وقت کہتے ہیں اس کو اس حساب سے گزارنا چاہیے، اور جو فیملی کا ٹائم ہوتا ہے وہ فیملی کو ضرور ٹائم دینا چاہیے. اسی طرح میں بھی کرتا ہوں. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو؟ دیکھیں بچپن کے تو بہت سارے واقعات ہیں. بچپن ایک بڑا حسین دور ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں. تو اس طرح بے شمار واقعات ہیں. بڑے انجوائے کرتے تھے ہم، کرکٹ کھیلتے تھے، پتنگیں اڑاتے تھے، اور اس طرح سارا دن کھیل کود میں. تو وہ وقت بہت یاد آتا ہے ابھی تک مجھے. زندگی کا کوئی ایسا دن جس دن خوشی کی انتہا نہ رہی ہو؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے زندگی کے معاملات ہیں انفرادی طور پر وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر وہ وقت بہتر سمجھتا ہوں، وہ دن بہتر سمجھتا ہوں جب پاکستان کے لیے کوئی اچھا دن ہو. تو ہماری تو دعا ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا دن آئے. تو جب وہ دن اچھا ہوگا تو ہمارا بھی دن اچھا ہی ہوگا. اگر آپ کو پاکستان میں ایک ہفتہ وزٹ کرنے کا موقع ملے تو کون سا علاقہ چوز کریں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اگر دنیا کی سیر کا وزٹ کا بھی موقع ملے نا تو میں پاکستان کو چوز کروں گا. اس کے لیے میں شمالی علاقہ جاتا جو میں شروع سے میرے فیوریٹ رہے ہیں، میں وہاں پر ہی اپنا تو وہ حقیقی طور پر جنت ہے. ابھی جتنی خوبصورتی، ابھی پچھلے دنوں بھی میں گیا ہوا تھا سوات کلامہ ہونڈٹ جھیل گیا ہوا تھا. جتنی خوبصورتی پاکستان میں ہے اتنی میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں نہیں. گزشتہ دنوں پہلے ہمارے سینئر صحافی امجد حسین امجد ارزائے سے وفات پا گئے. آپ نے ان کی فیملی کے لیے پریس کلب کی طرف سے پینشن لگانے کا اعلان کیا. اس کی تفصیلات کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں جی، امجد حسین امجد ہمارا بڑا اچھا ساتھی تھا، بڑا ملنسار اور بہت سی خوبیوں کا مالک تھا. تو ابھی یہ مئی کے مہینے میں اس کا انتقال ہوا تو ہم سب کو، آپ بھی شامل تھے ان میں، سب نے بڑا افسوس کا اظہار کیا اور ایک سوگ کی کیفیت تھی کھاریاں پریس کلب میں. تو پہلے تو ہم نے جب اس کی بیماری کا سنا تو عزیز بٹی شہید ہاسپٹل میں اسے داخل کروایا گیا. تو وہاں پر ہم 2 دفعہ گئے، وہ میرا خیال مجموعی طور پر 4 یا 5 دن وہاں پر رہا. تو وہاں پر جا کر ہم نے سپورٹ کیا. پھر اس کی تجہیز و تکفین اس کے گاؤں پیر جعفر میں کی گئی. وہاں پر ہم پہنچے اور اس میں حصہ لیا اور اپنی طرف سے ساری پیش کر کی کہ یہ سارا خرچہ ہمارے ذمہ ہوگا. اس کے بعد ہم نے اس کی فیملی کو بھی سپورٹ کیا. اور ابھی میں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی صحافی کا پرائیویٹ پینشن ٹائپ اس کے فیملی کو سپورٹ کے لیے خرچہ لگے گا. تو وہ انشاءاللہ ہم نے ان کا اکاؤنٹ اوپن کروا دیا ہے HBL کھاریاں میں.
تو وہ سلسلہ ہم نے شروع کر دیا. تو انشاءاللہ اس کے علاوہ جو امجد صاحب کے بچے ہیں انشاءاللہ ان کی تعلیم جہاں تک وہ تعلیم حاصل کرنا چاہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں اور ان کو اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو. کھاریہ پریس کلب کھاریہ کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کے ان فیوچر کیا پلان ہیں؟ یہ الحمدللہ جو کھاریہ پریس کلب کی بلڈنگ ہے یہ شاید گجرات کے بعد دوسرا کھاریہ پریس کلب ہے جہاں پر اپنی بلڈنگ ہے، اور یہ پوش علاقے میں جناح کالونی میں تقریباً 9-10 مرلے پر بہت اچھی بلڈنگ اور ہال موجود ہے. تو وہ تو ہمارا مکمل ہے تقریباً، اور وہاں پر ساری سہولیات بھی ہمیں حاصل ہیں. ملک شبیر حسین صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں مرکزی انجمن تاجران کھاریہ کے، اور دوسرے دوستوں کے تعاون سے وہ ہم نے سارا سیٹ اپ مکمل کیا. اس کے علاوہ ابھی ہم اس سے بھی آگے جا رہے ہیں کہ جو بلڈنگ کے علاوہ جو ہمارے صحافیوں کے لیے تربیتی ورکشاپ یا اس طرح کے جو سلسلے ہیں تفریحی دورے ان کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو ہمیں کرونا سے کافی متاثر ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز جاری رکھی ہیں. ابھی ہم نے مزید عید کے بعد اس میں مزید اضافہ کریں گے، اور اس طرح تفریحی دورے اور تربیتی ورکشاپ اور اس طرح جو علمی ادبی شخصیات ہیں پاکستان کی ان کو ہم مدعو کریں گے کھاریہ پریس کلب. آخر میں صحافی برادری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ مثبت صحافت کریں اور معاشرے کی، اپنے ملک کی، قوم کی خدمت کریں. اسی میں آپ کا بھی وقار ہے اور صحافت کا بھی وقار ہے، اور ہمیں ہمیشہ رائٹ وے پر اور لوگوں کو جو جتنا آپ ہو سکے، کیونکہ صحافیوں پر بڑی توقعات ہوتی ہیں لوگوں کی، عام لوگوں کی، ان کی توقعات پر پورا اتریں اور جتنی سپورٹ ہو سکتی ہے کریں ان لوگوں کی، ان کی آواز بنے. بہت شکریہ زمان احسن صاحب. جی ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ارشد چودھری کو اجازت دیں. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی انہی الفاظ کے ساتھ. جہاں رہیں خوش رہیں، دیکھتے رہیں ARP نیوز.